بڑی پریشان ہے، کوئی مالی طور پہ پریشان ہے، کوئی معاشرے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رشتہ داروں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی ہمسائے کی وجہ سے پریشان ہے۔ ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ جب اتنی زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے نا تو پھر ایک ہی آسرا اور ایک ہی سہارا نظر آتا ہے، وہ اللہ کا نظر آتا ہے۔ پھر جب بندہ پریشان ہوتا ہے نا تو اپنے ایسے کسی سہارے کو ڈھونڈتا ہے کہ میری پریشانی ختم ہو۔ اب ہمارا سہارا تو اللہ کی ذات ہے، تو میرا اللہ کہاں ہے؟ میں تنہائی میں بیٹھا ہوں، میں پریشان ہوں، مجھے گھر کی پریشانی ہے، مجھے معاشرے کی پریشانی ہے، مجھے مالی پریشانی ہے، میں اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں، میرا اللہ کہاں ہے؟ اب سوال ہر کوئی اپنے آپ سے یہ کرتا ہے کہ میرا اللہ کہاں ہے؟ کیا میں اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے کسی خاندان کا رخ کروں؟ کیا میں اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے کسی جنگل کا کونا ڈھونڈوں؟ کیا میں اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے کسی دریا یا سمندر کا کنارہ دیکھوں، یا میں ریت کے ٹیلے دیکھوں، یا پہاڑوں کی چوٹیاں دیکھوں، یا میں جنگلات میں گھوموں؟ اللہ تو کہاں ہے؟ میں پریشان ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میرے مولا تو کہاں ہے؟ آواز آتی ہے اللہ کے قرآن سے، دور نہ بھاگ، پریشان ہے نا، مجھے ڈھونڈ رہا ہے تو دور کیوں بھاگ رہی ہے؟ اللہ آپ ہیں کہاں؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے آپ کے اندر کیوں نہیں ڈھونڈتا؟ تجھے اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے من میں جھانک، اپنے آپ کے اندر دیکھ، میں تیرے اندر موجود ہوں۔ یا اللہ میں نے گریبان کھولا، میں نے سینہ چاچیا، میرے مولا میں دیکھ رہا ہوں آپ نہیں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر قرآن کھول کے دیکھو، نحن اقرب الیہ من حبل عالم کی دنیا، کتنی دنیا اللہ نے دی ہے، سکون نہیں ہے دنیا میں۔ ان چیزوں میں سکون ہوتا تو رات سکون ہوتا تو رات اٹھ کے خودکشی نہ کرتا۔ خدا کی قسم سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، سکون صرف نماز میں ہے، سکون صرف قرآن میں ہے۔ اور اللہ نے صاف صاف اعلان فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اطمینان قلب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی غفلت دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی یاد میں مصروف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو اور اس جامع مسجد کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ حاسدین، حاقدین، ساحرین، شرور سب کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔